امیر حمزہ نے انیلا کو جس خفیہ رہائش گاہ میں چھپا کر رکھا تھا وہاں خفیہ ہاتھ کے ایجنٹ پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں لیٹی اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی۔ کھڑکیاں بند تھیں، دروازے مقفل تھے، لیکن وہ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے لاک توڑ کر دروازہ کھول کر اندر آئے اور بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے تکیے کے نیچے ایک پستول رکھا ہوا تھا، لیکن دشمن اچانک آئے تھے۔ وہ فوراً پستول نہ نکال سکی۔ پہلے حیرانی اور پریشانی سے 4 آدمیوں کو دندناتے ہوئے کمرے میں گھستے دیکھا۔ وہ سب تیزی سے بیڈ کے دونوں طرف آئے اور آتے ہی ایک نے تکیے کو الٹ کر اس کے پستول کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تمہارا یار کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، ہم یہاں خالی میدان دیکھ کر آئے ہیں اور یہ جانتے ہیں وہ 2-4 گھنٹوں کے اندر واپس آئے گا، تو اسے گولیوں سے چلنی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے گا اور مارا جائے گا۔ تیسرے نے پوچھا، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، کیا وہ مارا جائے گا یا تقدیر کی مہربانی سے بچ جائے گا؟ انیلا نے پریشان ہو کر کہا، میں تو اب تک مقدر سے بچتی ہوئی آئی ہوں۔ مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے اور ہر بار حمزہ نے مجھے بچا لیا۔ میں یہ نہیں چاہوں گی کہ وہ یہاں بے خبری میں آئے اور جان سے جائے۔ تم لوگ اس نیک اور انسان دوست دلیر شخص کو بزدلوں کی طرح چھپ کر کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ایک بولا، اگر تم اس کی زندگی چاہتی ہو تو ہم اسے قتل نہیں کریں گے، ہمارے مشوروں پر عمل کرو گی تو تم بھی زندہ رہو گی۔ انیلا نے پوچھا، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر حمزہ کو چھوڑ دو، تم جس ملک کے جس شہر میں رہنا چاہو گی وہاں تمہاری رہائش کا انتظام ہو جائے گا، تمہارے تمام اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ انیلا نے پوچھا، مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی جائے گی؟ تم لوگ حمزہ کی طرح مجھے بھی قتل کر سکتے ہو۔ وہ بولا، تمہیں قتل کریں گے اور حمزہ بچ نکلے گا تو آتش فشاں بن جائے گا۔ نیک بخت چھپنا چاہے گا تو اسے ماں کے پیٹ سے بھی نکال کر قتل کر دے گا۔ دوسرے نے کہا، تم کہیں دور زندہ رہ کر اس سے رابطہ رکھو گی تو وہ تمہاری سلامتی کے لیے نیک بخت کو کسی طرح کا سیاسی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انیلا نے کہا، یہاں حمزہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو، مجھے بھی قتل کر دو گے تو تمہارے نیک بخت کی راہ میں کانٹے نہیں رہیں گے، پھر مجھے زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ وہ بولے، ہمارے ایک منصوبے کے مطابق تمہیں زندہ رکھنا اور حمزہ کو اپنے دباؤ میں رکھنا ضروری ہے۔ منصوبہ کیا ہے یہ بتایا نہیں جائے گا۔ ایک اور شخص نے کہا، ہم تمہیں جبرن لے جا سکتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے چلو گی تو ہمارے منصوبے کی تکمیل بھی ہوتی رہے گی اور تمہارا حمزہ بھی زندہ رہے گا۔ ایک اور شخص نے کہا، تمہیں صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حمزہ کی زندگی چاہتی ہو یا موت۔ وہ سوچنے لگی، اگر حمزہ زندہ رہے گا تو جلد ہی ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دے گا، پھر مجھے ان سے چھین کر لے آئے گا۔ ایک نے سخت لہجے میں کہا، سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو، فوراً فیصلہ کرو۔ وہ بولی، میں حمزہ کی زندگی اور سلامتی چاہتی ہوں۔ وہ بولا، شاباش، اب ہمارا دوسرا مشورہ ہے کہ اپنا ضروری سامان لے کر ہمارے ساتھ چلو۔ کار میں سفر کرتے وقت حمزہ سے فون پر رابطہ کرو، اس سے کہو کہ تم اس کے ساتھ خطرات سے بھرپور زندگی نہیں گزار سکتی، لہٰذا اسے چھوڑ کر بہت دور جا رہی ہو۔ آئندہ وقتاً فوقتاً اس سے فون پر بات کرتی رہو گی تاکہ اسے یقین ہوتا رہے کہ تم جہاں بھی ہو زندہ سلامت ہو۔ وہ بولی، میں اس کی سلامتی کے لیے ایسا کروں گی، لیکن نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ محب وطن ہے۔ صرف ایک انیلا کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنے ملک اور قوم کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اور الیکشن تو ابھی دور ہیں، وہ اسے لندن سے ہی نہیں جانے دے گا۔ وہ سب کہے لگانے لگے۔ پھر ایک نے کہا، تم سب سمجھ رہے تھے کہ وہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے جہاز پر سوار ہو کر پاکستان جائے گا، جبکہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیرس اور پیرس سے ایک طیارے کے ذریعے پاکستان پہنچ گیا ہے۔ خفیہ ہاتھ کے مقابلے میں حمزہ کیا چیز ہے؟ سانپ نگل گیا ہے اور حمزہ اب تک لکیر پیٹ رہا ہے۔ انیلا سوچنے لگی، واقعی دشمن بہت زبردست ہے، دنیا کے تمام ممالک میں ایسے وسیع ذرائع کا مالک ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور اپنے زیر اثر رہنے والوں کے مسائل کو بڑی چال بازی سے حل کر دیتا ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو پاکستان میں نیک بخت کی سب سے بڑی سیاسی دشمن سمجھی جاؤں گی، اور یہ لوگ مجھے اس کی سیاسی دشمن بننے اور حمزہ کے ہاتھ مضبوط کرنے سے پہلے قتل کر کے چلے جائیں گے۔ وہ حمزہ کی سلامتی کے لیے سوچتی ہوئی ایک اٹیچی میں ضروری سامان رکھنے لگی۔ پھر اس نے بیڈ کے سرہانے والی میز کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرا موبائل فون کہاں ہے؟ ایک نے کہا، ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ہی رہے گا، ضرورت کے وقت تمہیں دیا جائے گا، تم ہماری موجودگی میں وہی باتیں کرو گی جو ہم چاہیں گے۔ ایک نے اس کی اٹیچی اٹھا لی۔ وہ حالات سے مجبور ہو کر ان کے ساتھ چلتی ہوئی اس بنگلے سے باہر آئی اور ان کی ایک بڑی سی وین میں بیٹھ گئی۔ جب وین چلنے لگی تو اس نے بڑے صدمے سے اور بڑی حسرت سے اس بنگلے کو دیکھا۔ وہ اپنے حمزہ کا آخری دیدار کیے بغیر جا رہی تھی۔ اس کا محبوب 1-8 گھنٹے میں واپس آنے والا تھا۔ آخری بار اس کے سینے سے لگنے کی حسرت تھی، مگر یہ اطمینان تھا کہ وہ بنگلے میں آئے گا تو وہاں اسے ہلاک
ہلاک کرنے والے دشمن نہیں رہیں گے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے وین میں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ میں حمزہ کے ساتھ اس بنگلے میں رہتی ہوں؟ ایک نے مسکرا کر کہا، ہم تو یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں سے پہلے تم کس بنگلے میں چھپی ہوئی تھی۔ تم نے خود دیکھا تھا کہ ہم نے اچانک وہاں پہنچ کر وہ خفیہ معاہدہ چھین لیا۔ آج یہاں کی خفیہ رہائش گاہ سے تمہیں لے جا رہے ہیں۔ وہ بولی، یہی تو معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو حمزہ کے خفیہ اڈوں کا پتہ کیسے چل جاتا ہے۔ وہ بولے، ہم تمہارے اس سوال کا جواب دیں گے، پہلے تم حمزہ سے بات کرو، اس سے صاف صاف کہہ دو کہ آئندہ اس کے ساتھ نہیں رہو گی۔ اسے موبائل فون دیا گیا۔ وہ حمزہ کے موبائل فون کا نمبر پنچ کرنے لگی۔ اس وقت حمزہ اور اس کے ساتھی بریڈفورڈ کے ایک پرانے سے مکان میں پہنچے ہوئے تھے۔ باپ بیٹی کالیا اور شلپا کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ایک سراغ رساں افسر نے دوست کی حیثیت سے حمزہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا کو رہائی دلانے کے لیے کوئی بھی وہاں قدم رکھے۔ کالیا ایک گاڈ فادر کی حیثیت سے ایک بدنام زمانہ مجرم تھا۔ اسے اسکاٹ لینڈ یارڈ پہنچا کر عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت دلائی جا سکتی تھی۔ اب ہم مطمئن تھے کہ کالیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کے حصار میں رہے گا۔ ایسے ہی وقت حمزہ کے موبائل کا بزر سنائی دیا۔ اس نے موبائل کو آن کر کے اپنے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، میں انیلا بول رہی ہوں۔ اس نے کہا، ہیلو انیلا، میں جانتا ہوں تم میری واپسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے کالیا کو محفوظ گرفت میں رکھنے کے لیے اسکاٹ لینڈ آنا پڑ گیا، ویسے میں کل صبح تک آ جاؤں گا۔ وہ بولی، تم آؤ گے لیکن مجھے نہیں پاؤ گے۔ حمزہ نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کل صبح تم کہیں شاپنگ کے لیے جا رہی ہو؟ اگر ایسا ارادہ ہے تو میرا انتظار کرو۔ میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ کچھ عرصے تک تمہیں تنہا کہیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ وہ بولی، اب تو میں ساری زندگی تنہا رہوں گی۔ اگر میرے مقدر میں زندگی رہی تو کبھی کبھی فون پر تمہاری خیریت پوچھ لیا کروں گی۔ حمزہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہاری آواز لہجے میں بڑی سنجیدگی اور صدمہ چھپا ہوا ہے، تم خیریت سے تو ہو؟ وہ بولی، میں خیریت سے ہوں اور آئندہ بھی خیریت سے رہنے کے لیے تمہاری خطرات سے بھری زندگی سے دور جا رہی ہوں تاکہ سکون سے کہیں رہ سکوں اور تم پر میری حفاظت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے تم نجات حاصل کر سکو۔ وہ بولا، انیلا، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، تم اپنی جان سے زیادہ مجھے چاہتی ہو۔ میں نہیں مان سکتا کہ میری خطرات سے بھری زندگی سے گھبرا کر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ سچ بتاؤ، ابھی تم تنہا ہو یا کسی کے دباؤ میں ہو؟ وہاں جو بھی ہے اس سے میری بات کرواؤ۔ وہ بولی، میں بالکل تنہا ہوں اور اپنے اٹیچی میں ضروری سامان لے کر ایک ٹیکسی میں جا رہی ہوں۔ مجھے بھولنے کی کوشش کرو، کبھی یاد کرو تو ایسے کہ جیسے میں ایک خواب تھی۔ آنکھ کھلتے ہی تعبیر بدل گئی۔ حمزہ نے کہا، انیلا، میں اناڑی نہیں ہوں، تم یقیناً دشمنوں کے دباؤ میں آ گئی ہو۔ اگر سچ نہیں بولو گی تو میں ابھی نیک بخت کی شہرت تک پہنچ کر حقیقت معلوم کر لوں گا۔ وہ بولی، اب تم نیک بخت تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ وہ یہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیرس گیا اور پیرس سے ایک فلائٹ میں پاکستان پہنچ گیا۔ حمزہ نے کہا، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ خفیہ ہاتھ اپنی شیطانی چالیں چل رہا ہے۔ نیک بخت کو پاکستان پہنچا کر اس کے سیاسی کیریئر کو بے داغ رکھنے کے لیے تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے۔ مجھے اس دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے کہ میں نیک بخت کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں گا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، پھر میں یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ تم زندہ ہو۔ تم میری بہت بڑی طاقت تھی، اس نے یہ طاقت مجھ سے چھین لی۔ وہ بولی، میں ایسے سیاسی داؤ پیچ میں الجھنا نہیں چاہتی۔ تمہیں مشورہ دوں گی کہ ان الجھنوں سے نکل کر میرے ساتھ کہیں پرسکون آرام دہ زندگی گزارو تو تم میری بات نہیں مانو گے۔ اپنے ملک اور قوم کے لیے برسوں سے جہاد کرتے آ رہے ہو، مجھ جیسی عورت کی خاطر جہاد کرتے رہنے سے باز نہیں آؤ گے، اسی لیے میں نے اپنا اور تمہارا راستہ الگ کر لیا ہے۔ حمزہ نے کہا، تم اپنے دل سے راستہ الگ نہیں کر رہے ہو، تمہیں الگ کروایا جا رہا ہے۔ وہ تمہیں کہیں لے جا کر ہلاک کر دیں گے تو مجھے خبر نہیں ہوگی اور میں یہی سمجھتا رہوں گا کہ تم کہیں بخیریت زندگی گزار رہی ہو۔ وہ بولی، میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ آئندہ آنے والے لمحات میں زندہ رہوں گی یا مر جاؤں گی۔ فی الوقت تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں۔ اس حد تک اطمینان ہے کہ کل صبح نہ تم اس بنگلے میں جاؤ گے اور نہ دھوکے سے مارے جاؤ گے۔ خدا حافظ میرے حمزہ، جب تک سانس لیتی رہوں گی تمہیں یاد کرتی رہوں گی۔ انیلا نے فون بند کر دیا۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے موبائل فون اس سے لے کر اس فون کا پاور آف کیا تاکہ پھر کوئی انیلا کو فون کرے تو مایوس ہوتا رہے۔ میں نے حمزہ کو دیکھا، وہ فون بند کر کے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ادھر سے انیلا نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نہ سن سکا، لیکن حمزہ جواباً جو کچھ کہہ رہا تھا اس سے معلوم ہوا کہ خفیہ ہاتھ نے کیسی چال چلی ہے۔ ایک طرف نیک بخت کو پاکستان بھیج دیا اور دوسری طرف انیلا کو یرغمال بنا لیا۔ میں نے کہا، آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں اور دشمنوں نے وہاں آپ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا لیا۔ حمزہ نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ دشمنوں کو میری خفیہ رہائش گاہ کا پتہ کیسے معلوم ہوا۔ پہلے بھی ایک خفیہ رہائش گاہ پر حملہ کیا تھا اور خفیہ معاہدہ انیلا سے چھین کر لے گئے تھے۔
میں نے کہا آپ بہت محتاط رہتے ہیں، صرف قابل اعتماد جام بازوں کو رازدار بناتے ہیں، کیا آپ اس سلسلے میں کسی پر شبہ کریں گے؟ اس نے کہا نہیں، میرے قابل اعتماد جام باز جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے، اور نہ ہی میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا میری تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جیسے فولاد تک دشمنوں کو کوئی گھر کا بھیدی ہی پہنچا سکتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اپنے جام بازوں کے علاوہ آپ کسی اور پر بھی اعتماد کرتے ہیں یا کبھی بھی بحالت مجبوری کسی کو وقتی طور پر رازدار بنا لیتے ہیں۔ میری اس بات پر امیر حمزہ نے مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا لندن کے ایک سراغ رساں نے میرے اور انیلا کے لیے اس خفیہ رہائش گاہ کا انتظام کیا تھا۔ صرف وہی ہماری اس رہائش گاہ کے بارے میں جانتا تھا، لیکن میں تو اس کے بہت کام آ رہا ہوں، کیا اس پر شبہ کروں؟ ہاں، شبہ تو اپنے سائے پر بھی کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے میرا وہ دوست سراغ رساں خفیہ ہاتھ کے دباؤ میں آ گیا ہو۔ اس نے اپنے ایک خاص ماتحت سے فون پر کہا جیری، ایک بری خبر ہے، انیلا کو اغوا کر لیا گیا ہے، شاید اسے دھمکی دی گئی ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ نہ گئی تو مجھے گولی مار دی جائے گی، اس نے میری سلامتی کی خاطر میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ جیری نے کہا لیکن سر، کوئی آپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ کوئی آپ کے سائے تک نہیں پہنچ سکتا، آپ کی وائف کو ان کی دھمکیوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حمزہ نے کہا میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے سرعام پہچان نہ پائے اور کبھی کوئی میری خفیہ رہائش گاہ پر نہ پہنچ سکے۔ اس کے باوجود انیلا کو اغوا کرنے والے ہمارے موجودہ بنگلے تک پہنچ گئے، کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ انہیں میرے اور انیلا کے چھپنے کی جگہ کیسے معلوم ہو گئی؟ جیری نے کہا سر، یہ حیرانی کی بات ہے، یہ معلوم کرنا ہوگا کہ انہیں آپ کی خفیہ رہائش گاہ کا علم کیسے ہو گیا۔ ہم میں سے چند افراد پر آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں، باقی دوسرے جانبازوں کو راز کی بات نہیں بتاتے۔ کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ خفیہ رہائش گاہ کے لیے اس بنگلے کو کس نے آپ کے لیے تلاش کیا تھا؟ حمزہ نے کہا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں، میرے ایک دوست سراغ رساں ہیرلڈ نے میرے لیے اس بنگلے میں ہماری رہائش کا انتظام کیا تھا۔ جیری بولا پھر تو سراغ رساں ہیرلڈ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حمزہ نے کہا وہ سچ نہیں اگلے گا، بڑی رازداری سے اس نے میرے خلاف سازش کی ہوگی تاکہ مجھے اس پر شبہ ہو تو میں اس شبے کی تصدیق کسی طرح نہ کر سکوں۔ بہرحال میرے آس پاس رہنے والے جانبازوں کو میری موجودہ پوزیشن بتا دو، ان سے کہہ دو کہ مجھ پر حملے کیے جا سکتے ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے جیری سے رابطہ ختم کر کے سراغ رساں ہیرلڈ کے نمبر ڈائل کیے، رابطہ ہونے پر کہا میں امیر حمزہ بول رہا ہوں، مسٹر ہیرلڈ کو ریسیور دو۔ دوسری طرف سے آواز آئی میں مسٹر ہیرلڈ کا دوست بول رہا ہوں، وہ امریکہ جا چکے ہیں، کل جاتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا فون آئے تو کہہ دوں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن چھوڑ چکے ہیں اور امریکہ میں رہائش کے لیے جا چکے ہیں، آئندہ شاید کبھی ملاقات نہ ہو۔ امیر حمزہ نے فون بند کر کے مجھے دیکھا اور کہا ایک آستین کا سانپ مجھے ڈس کر امریکہ چلا گیا۔ سراغ رساں ہیرلڈ نے خفیہ ہاتھ کے آدمیوں کو میری خفیہ رہائش گاہ تک پہنچایا تھا۔ میں نے کہا آپ کا شبہ درست نکلا، جس دوغلے نے آپ کے لیے خفیہ رہائش کا انتظام کیا تھا وہی آپ کا رازدار بھی تھا اور خفیہ ہاتھ کا زرخرید آلائے کار بھی۔ حمزہ نے کہا وہ پوری فیملی کے ساتھ امریکہ چلا گیا ہے، یہ جانتا تھا کہ بھید کھلنے کے بعد میں اسے اور اس کے پورے خاندان کو خاک میں ملا دوں گا۔ میں نے کہا ہمیں یہ سراغ لگانا چاہیے کہ وہ میڈم انیلا کو کہاں لے گئے ہیں، وہ اتنی جلدی میڈم کو لندن سے باہر نہیں لے گئے ہوں گے۔ حمزہ نے کہا تم خفیہ ہاتھ کے وسیع ذرائع اور اختیارات کو سمجھو، جو اس کے کام آتا ہے وہ اس آلائے کار کو منٹوں میں ایک ملک سے نکال کر دوسرے کسی بھی ملک میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر انیلا تو ان کے لیے بہت اہم ہے، اسے ابھی تک زندہ رکھا گیا ہے تاکہ میں نہ چاہوں کہ اسے قتل کیا جائے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے نیک بخت کی مخالفت پاکستان میں نہ کروں۔ میں نے کہا ایک طرح سے یہ اطمینان ہے کہ میڈم زندہ سلامت رہیں گی، لیکن ان کی زندگی اور سلامتی آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے تو آپ بالکل مطمئن رہیں گے۔ حمزہ نے کہا میں چاہوں تو انیلا آج ہی مجھے واپس مل سکتی ہے، لیکن اسے پاس بلا کر اسے ساتھ رکھنے کے لیے مجھے خفیہ ہاتھ سے معاہدہ کرنا ہوگا، کم از کم یہ تحریری بیان دینا ہوگا کہ انیلا کے قتل یا گمشدگی سے نیک بخت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی پہلے کوئی تعلق تھا۔ اس طرح اس ملک دشمن نیک بخت کو میری تحریر کے ذریعے نیک چال چلن کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ ہم دونوں ایک صوفے پر بیٹھے اپنے اپنے طور پر سوچنے لگے، انیلا کو کس طرح واپس بلایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ اسے اغوا بھی کیا گیا ہے اور وہ حمزہ کی سلامتی کی خاطر اپنی مرضی سے دشمنوں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے کہیں چلی گئی ہے۔ ہم نے شمشیر سنگھ کالیا سے جو موبائل لے کر اپنے پاس رکھا تھا اس کا بزر سنائی دیا۔ حمزہ نے اسے آن کیا، پھر کان سے لگا کر بولا میں حمزہ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی ہمارا خیال درست نکلا، تم نے گاڈ فادر کالیا اور اس کی بیٹی کو کہیں قید کر کے اس کا موبائل فون اپنے پاس رکھا ہوگا، دراصل ہم نے تمہیں ہی کال کیا ہے۔ حمزہ نے پوچھا کیوں کال کیا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی میں ایک انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر کارتا بن بلہ بول رہا ہوں۔
मेरे साथ एशिया के 4 मुल्कों के अंडरग्राउंड माफिया के गॉड फादर्स बैठे हुए हैं। तुम उनसे फर्दन फर्दन गुफ्तगू करके तस्दीक कर सकते हो कि हम सब वाकई मुख्तलिफ ममालिक के गॉड फादर्स हैं। हमजा ने कहा, जब मैं जरूरी समझूंगा तो तस्दीक करूंगा, तुम अपने मतलब की बात करो। कहा गया, हम हर हाल में गॉड फादर कालिया और उसकी बेटी शिल्पा की रिहाई चाहते हैं। हम तुम्हारे बड़े से बड़े मुतालिबात पूरे कर सकते हैं। हमजा ने पूछा, तुम लोगों की पहुंच कहां तक है? गॉड फादर बोला, यूं समझो कि जमीन से आसमान तक। हमजा ने कहा, यानी मुझे पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ऊपर पहुंच जाओगे। वो बोला, मिस्टर हमजा, इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती। तुम कभी हमारे साए तक भी नहीं पहुंच सकोगे और हम तुम्हारी शहरक तक पहुंच जाएंगे। हमजा ने कहा, तुम सब के लिए खुली दावत है, मेरी शहरक तक पहुंचने के लिए आओ। वो बोला, हम तुमसे लेन देन का दोस्ताना अंदाज इख्तियार कर रहे हैं और तुम दुश्मनों के अंदाज में चैलेंज कर रहे हो। हमजा ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं मुजरिमों से लेन देन नहीं करता, कोई मुआहिदा नहीं करता। मुझ पर कितना ही बुरा वक्त आए, मैं मुजरिमों से कोई समझौता नहीं करता। वो बोला, जब हम बुरा वक्त लाएंगे तो हमसे समझौता करने पर मजबूर हो जाओगे। हमजा ने कहा, अच्छा और बुरा वक्त सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है, वो बंदों को आजमाइशों में मुब्तला करता है, फिर वो वक्त गुजर जाता है। गॉड फादर बोला, ऐसा कहना आसान है, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा, अगर तुम्हारी महबूबा अनीला को अगवा किया जाएगा या नुकसान पहुंचाया जाएगा तो? हमजा ने कहा, आगे मत बोलो, अनीला को अगवा किया जा चुका है, ऐसा खुफिया हाथ के एजेंटों ने किया है, लेकिन मैंने इस मुजरिमाना जहन रखने वाले से अनीला की वापसी के लिए कोई मुआहिदा या समझौता नहीं किया। दूसरी तरफ से गॉड फादर कारता बिन बिल्ला ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई अनीला को अगवा किया गया है? हमजा ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाना जरूरी नहीं समझता। वो बोला, मुझे यकीन हो गया है, वो बहुत हसीन और जवान है और तुम उससे जी भर कर खेलते रहे। तुम अनीला जैसी दाश्ता के लिए नहीं झुकोगे। वो चली गई तो क्या हुआ, वैसी सैकड़ों मिल जाएंगी। हमजा ने फोन बंद कर दिया, फिर मुझसे कहा, तुम अपनी अम्मी से बात करो, मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ। मैंने हमजा साहब के मोबाइल फोन के जरिए राब्ता किया। दूसरी तरफ से उनकी आवाज सुनकर कहा, अम्मी जी आदाब। वो बोली, तुम सलामत रहो बेटे, क्या किसी जरूरत से फोन किया है? मैंने कहा, जी हाँ, बुरी खबर सुना रहा हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम मुराद चंगेजी को कत्ल कर दिया गया है। अम्मी ने बड़े सदमे का इजहार किया। मैंने उन्हें बताया कि शिल्पा ने मुझे कैसे ट्रैप किया था, लेकिन अब वो और उसका बाप शमशीर सिंह कालिया मेरी कैद में है। इस वक्त मेरे साथ अमीर हमजा साहब हैं। खुफिया हाथ से मुआहिदा करने वाले नेक बख्त ने उनकी होने वाली शरीक हयात को अगवा करवा दिया है और वार्निंग दी है कि हमजा साहब पाकिस्तान में नेक बख्त को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे तो मैडम अनीला को हलाक कर दिया जाएगा। अम्मी ने कहा, हमजा से बात करवाओ। मैंने हमजा साहब को फोन दिया। वो उसे कान से लगाकर बोले, बाजी अस्सलाम वालेकुम। वो बोली, वालेकुम अस्सलाम। तुमने मुझे बाजी कहा, मुझसे उम्र में छोटे हो, इसके बावजूद मैं तुम्हारे अज़ाइम और हौसलों को सलाम करती हूँ। हमजा ने कहा, आप बुजुर्ग होकर मेरे लिए खिराज अकीदत पेश कर रही हैं। मेरे हौसलों में और ताजगी और इस्तेहकाम पैदा हो गया है। इंशाल्लाह आपका बेटा भी बहुत जल्द हमारे जैसे तजर्बात की आग में तप कर कुंदन बनेगा। आज इसने बड़ी जहानत और दलेरी से शमशीर सिंह कालिया जैसे गॉड फादर और उसकी बेटी शिल्पा को कैदी बना लिया है। वो बोली, मुझे अपने बेटे पर नाज है, वो तुम्हारे साए में रहेगा तो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फौलाद बनता चला जाएगा। हमजा ने कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप कालिया और उसकी बेटी को क्या सजा देना चाहती हैं? 5 मुल्कों के अंडरग्राउंड गॉड फादर्स मेरे तमाम मुतालिबात पूरे करके कालिया और उसकी बेटी शिल्पा को रिहाई दिलाना चाहते हैं, जबकि मेरा कोई मुतालबा नहीं है और ना ही मैं कभी मुजरिमों से लेन देन करता हूँ। वो बोली, शाबाश, मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफें सुनी हैं। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कौम के बच्चे भी अमीर हमजा बनकर अपने मुल्क की भलाई और बेहतरी के लिए जिहाद करते रहें। मैंने हमजा साहब से कहा, आप अम्मी से पूछें हमें कालिया के साथ क्या सलूक करना चाहिए। हमजा साहब ने फोन पर पूछा। अम्मी ने कहा, उस कालिया ने मेरे रिश्तेदारों के साथ मिलकर मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी बर्बाद की, शौहर की नजरों में मुझे बदचलन बना दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। ऐसे मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहे लेकिन अपनी मौजूदा ताकत और जराए से महरूम हो जाए, एक अपाहिज बनकर जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला ने मुझे सर्जरी की गैर मामूली सलाहियत दी है। टूटने और रेजा होने वाली हड्डियों को जोड़ने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुझे महारत दी है। तुम उसे इस तरह गोली मारो कि उसके एक घुटने का जोड़ और उसके एक हाथ की कोहनी का जोड़ और हड्डियां चूर चूर हो जाएं। फिर उसके जितने हिमायती गॉड फादर्स हैं उसे उनके हवाले कर दो। उसका ऑपरेशन दुनिया के किसी भी मुल्क और किसी भी अस्पताल में होगा तो मैं लेडी सर्जन की हैसियत से उसके पास पहुंच जाऊंगी। डॉक्टर सच्चे मसीहा होते हैं, वो दुश्मनों का भी इलाज करते हैं और उन्हें एक नई जिंदगी की तरफ ले आते हैं। मैं भी यही करूंगी, लेकिन उसे ये सबक सिखाऊंगी कि अपने पेशे के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए मैंने पहले दुश्मन बनकर उसे अपाहिज बनाया, फिर उसे एक नई जिंदगी भी दी। हमजा ने कहा, बाजी मैं आपका तरीक़ाकार समझ गया हूँ, आप जैसा चाहती हैं अभी वैसा ही होगा।
پھر میں نے امی سے باتیں کی. انہوں نے تاکید کی کہ آئندہ مجھے حمزہ صاحب کے ساتھ رہ کر ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہنا چاہیے. میں نے ان کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا. پھر ہم دونوں اس کمرے میں آئے جہاں باپ بیٹی کو قید کیا تھا. حمزہ نے کہا, کالیا, ایشیا میں تمہارے جتنے حمایتی گاڈ فادرز ہیں انہوں نے ہم سب سے تمہاری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. تم باپ بیٹی کو رہا نہ کرنے کے نتیجے میں دھمکی دی ہے کہ مجھے گولی مار دیں گے, مجھ سے میری زندگی چھین لیں گے. کالیا نے کہا, میں تمہاری بہتری کے لیے مشورہ دے رہا ہوں. ان کی دھمکیوں کو صرف دھمکیاں نہ سمجھو, وہ بہت خطرناک ہیں. تم ان سے چھپنا چاہو گے تو اپنی قبر میں بھی چھپ نہیں سکو گے. حمزہ نے کہا, یہی میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ جیسے بزدل کو تمہارے حمایتی خطرناک گاڈ فادر سے ٹکرانا نہیں چاہیے. میں نے اور فرمان نے تم باپ بیٹی کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے ہمیں بے یقینی سے دیکھا. پھر کالیا نے پوچھا, کیا سچ کہہ رہے ہو؟ تمہاری باتوں سے طنز جھلک رہا ہے. تم بزدل نہیں ہو اور خود کو بزدل کہہ رہے ہو. حمزہ نے کہا, جو شخص اپنی اغوا ہونے والی محبوبہ کو واپس نہ لا سکے اور دشمنوں کے خلاف جوابی کارروائی نہ کر سکے, اس سے زیادہ بزدل اور کون ہوگا. لہٰذا میری طرف سے تم دونوں آزاد ہو, لیکن رہائی تمہیں فرمان سے ملے گی, کیونکہ برسوں پہلے تم نے اس کی والدہ کے خلاف سازشیں کی اور اب اپنی بیٹی کے ذریعے اسے ٹریپ کیا. اگر یہ مردانگی نہ دکھاتا تو تم اسے قیدی بنا کر لے جاتے اور نامعلوم اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے. شلپا نے کہا, ہمیں فرمان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں ابھی بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہوں. میری خود غرضی صرف اتنی ہے کہ میں فرمان کو اپنے ڈیڈی کے ذریعے سے رکھ کر اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں. اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا. میں نے کہا, گرگٹ بھی ایسے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جیسے تم بدل رہی ہو. تم نے مجھ پر غالب آ کر مجھے قیدی بنا کر بڑے فاتحانہ انداز میں کہا تھا کہ تم اپنے باپ کی برتری کے لیے سازشیں کر رہی تھی. میری امی کی بہو بن کر ان کے بھائی گاڈ فادر ہاشم کی کمزوریاں معلوم کرنا چاہتی تھی اور میرے ماموں ہاشم کو اپنے باپ سے کمتر بنا کر انہیں ہلاک کر دینا چاہتی تھی. وہ اس بات کا جواب نہ دے سکی. میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اس کے ہونٹوں پر ٹیپ چپکا دیا. حمزہ صاحب نے کالیا کے ساتھ بھی یہی کیا. اس کا بھی منہ اسی طرح بند کر دیا. میں نے ریوالور نکالا. دونوں خوفزدہ ہو کر نہیں کے انداز میں سر ہلانے لگے. میں نے کہا, کالیا, میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا, صرف تمہیں اپاہج بنا کر رہا کر دوں گا. میں نے ایک فائر کیا. گولی اس کے دائیں گھٹنے کی ہڈی پر لگی. وہ تکلیف کی شدت سے صوفے پر سے اچھل کر فرش پر گر پڑا. یہ فطرت ہے کہ ایسے وقت آدمی زور سے چیختا ہے. شاید چیخنے سے تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے. وہ ٹیپ ہٹانے کے لیے اپنا ایک ہاتھ منہ کی طرف لے گیا. میں نے اس کے ہاتھ کی کوہنی پر گولی ماری. ہاتھ کے جوڑ کی ہڈی ٹوٹی. وہ اور تکلیف سے تڑپنے لگا. منہ کی طرف جانے والا ہاتھ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح فرش پر آ گیا. اس نے اپنے منہ کی طرف دوسرا ہاتھ بڑھایا لیکن وہاں سے پٹی نہ ہٹا سکا. میں نے اس کے دوسرے ہاتھ کی کوہنی کے جوڑ کو بھی تیسرے فائر سے توڑ دیا. شلپا رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا والے ایک اپاہج کو گاڈ فادر تسلیم کریں گے یا نہیں. میں نے اس کے اسی دائیں گھٹنے پر مزید 2 گولیاں ماری. وہ تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو گیا. حمزہ صاحب نے شلپا کے منہ سے ٹیپ ہٹا کر اور ٹھوسا ہوا کپڑا منہ سے نکال کر کہا, فرمان پہلے ہی تمہاری ایک ٹانگ زخمی کر چکا ہے. تم بھی باپ کی طرح عمر بھر لنگڑاتی رہو گی. اب ہماری طرف سے اور کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا. تمہارے جتنے حمایتی گاڈ فادرز ہیں وہ یہاں آ کر تم دونوں کو لے جائیں گے. شلپا نے گاڈ فادر کارتا بن بلّہ کا فون نمبر بتایا. حمزہ نے رابطہ کر کے کہا, ہیلو کارتا, میں اپنے فیصلے کے مطابق گاڈ فادر کالیا اور اس کی بیٹی کو رہا کر رہا ہوں. پتہ نوٹ کرو اور یہاں آ کر انہیں لے جاؤ. حمزہ نے پتہ بتا کر فون بند کیا. پھر ہم دونوں اس مکان سے نکل کر دروازے کو باہر سے بند کر کے ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگے. میں نے کہا, دشمنوں کو میرے اپارٹمنٹ کا پتہ معلوم ہو چکا ہے. میں وہاں نہیں جاؤں گا. آپ کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے. آپ اس بنگلے میں نہیں جائیں گے جہاں سے دشمن میڈم انیلا کو لے جا چکے ہیں. ان حالات میں کہاں رہنا چاہیے؟ حمزہ نے کہا, یہاں نہیں رہنا چاہیے. میں یہاں انیلا کو نیک بخت کی کمزوری بنا کر اسے پاکستان میں سیاسی بازیگری سے روکنا چاہتا تھا, لیکن وہ جا چکا ہے. اب ہم بھی پاکستان جائیں گے. میری کوشش ہوگی کہ وہ آئندہ ہمارے ملک میں اقتدار حاصل نہ کر سکے. میں نے کہا, میڈم انیلا کا کیا بنے گا؟ حمزہ نے کہا, وہ خفیہ ہاتھ کی مضبوط گرفت میں آ چکی ہے. مجھے اس کے سائے تک بھی پہنچنے نہیں دیا جائے گا. جوابی کارروائی یہی ہو سکتی ہے کہ نیک بخت اور خفیہ ہاتھ مجھے پاکستان میں دیکھ کر پریشان ہو جائیں. ہو سکتا ہے ان کی پریشانی اور بدحواسی کے باعث مجھے انیلا کا کوئی سراغ مل جائے. ہم نے دوسرے ہی دن PIA کی 2 سیٹیں پاکستان کے لیے بک کروا لیں. تو دوستو, یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے. کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی.
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے